میں ہر نماز کے ساتھ قضائے عمری ادا کرتا ہوں اور سنتیں نہیں پڑھتا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں. پرانی نمازوں کا حساب لگا کر اس طرح سے جو قضائے عمری کا طریقہ پبلک کے اندر مشہور کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی پوری زندگی کی نمازیں پڑھیں گے توبہ کرنے سے پہلے کی، تو یہ ان کا اجتہاد ہے. توبہ کرنا کافی ہے. آپ جو نوافل جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، وہ آپ کے فرض نماز کے ایکویلنٹ تولے جائیں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فرض میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ نوافل کو تولے گا، وہ آٹومیٹکلی آپ کا ایکویلنٹ بنتے جائیں گے. لہٰذا آپ جو اب نمازیں ادا کر رہے ہیں نا، ان کی سنتیں ساتھ ادا کریں بجائے پرانی نمازوں جو قضا ہو چکی ان کے فرائض کی قضا کرنے کے. ہاں ساتھ ساتھ جو قضا ہوں گی وہ آپ نے ادا کرنی ہے، جو توبہ کے بعد ہوئی ہیں قضا. جو پہلے کی ہیں ان پہ توبہ کافی ہے. کیا اقامت دین کے لیے کوشش کرنا ہر انسان پر فرض ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب. یار یہ سوال تقریباً ہر ایک پبلک سیشن میں آتا ہے کیونکہ یہ بڑا مزے والا سوال ہے. تو اس کے لیے آپ اقامت دین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ. مکے کا رہنے والا شخص بار بار عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ ہاں جی، جو مکے کا پرماننٹلی رہنے والا ہے یا 19 دن سے زیادہ کے لیے مکے میں آیا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پر مقیم تصور ہوگا، تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جا سکتا ہے. مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل ہل کے لیے ان کا اپنا گھر ہی جو ہے وہ میقات ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کرے اگر ہمت ہے. ہر دفعہ اگر اپنی اس نے ٹنڈ چھیلنی ہے تو ضرور چھیلے. اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ قصر کروا لیں، بال چھوٹے کروا لیں، اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ حلق کروا لیں، تو 2 عمرے اس طرح آپ کر لیں. باقی اس تردد میں پڑھنے کی بجائے طواف کعبہ کریں. طواف کعبہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف حرم مکہ میں ہو سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. تو عمرے کی بجائے طواف کعبہ کے اوپر زور دیں. ایک عمرہ کر لیں وہ کافی ہے. بار بار اگر کرنا چاہتے ہیں، حلق بہرحال آپ کو ہر دفعہ کروانا پڑے گا. ایک دفعہ تو آپ قصر کروا لیں گے، اگلی دفعہ پھر حلق جب کروائیں گے تو اس کے بعد تو پھر بال بڑے تھوڑے نکلے ہوئے ہوں گے، پھر بھی آپ کو اس پہ شرعی طور پر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے اس طرح تو پھروانا پڑے گا. ہمارے والد تیسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کریں، پڑھا دیں گے انشاءاللہ. وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور خود مختار ہے اس معاملے میں. اولاد پہ کوئی گناہ تو نہیں؟ اولاد پہ کیوں گناہ ہے جی؟ آپ روک رہے ہیں ان کو؟ آپ تو نہیں روک سکتے، ان کی مرضی ہے. اگر وہ اپنی ساری بیویوں کو اور ان کے جو نابالغ بچے ہیں جن کا خرچہ ان کے ذمہ ہے وہ دے رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو. ساتھ ہو کے کروائیں، چوتھی بھی کروائیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، بالکل کروائیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے. میت کو غسل کے بعد نماز جنازہ سے پہلے کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ میت کہاں سے پڑھے گی؟ کون سے پڑھنے چاہیے میں بتا دوں کون سے پڑھنے چاہیے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو. تو میت اس طرح کی ہونی چاہیے جو اس طرح کے کلمات پڑھے. اور جو گنہگار میت ہے وہ کہتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور اس کی چیخوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر انسان اور جن وہ چیخیں سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو میت کو تو اس قسم کی کلمات نہیں بولنے چاہیے. اور اگر یہاں میت سے مراد آپ میت کے ساتھ جو جانے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگنی ہے. بس یہ دعائیں ہیں، قبر پہ سوالات کی، استقامت کی، اور نماز جنازہ میں مغفرت کی دعائیں. علی بھائی لگتا ہے آپ خود کو سب عالموں سے افضل سمجھنے لگے ہیں، لائک ایکو. نہیں، بالکل نہیں ہے. کیسے آپ کو لگا؟ جس دن میرے نام کے ساتھ لکھا ہو مفتی اعظم پاکستان، حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بھی لکھ سکتا ہوں، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے. چھوٹے بولتے ہیں فیم کے لیے، بڑے اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتا ہے کہ گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مثلا مفتی منیب صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم دیوبندیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے. یا ہمارے جو ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم جو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بتاتے ہو اور بریلوی دیوبندیوں کا رد کرتے ہو یہ بڑا غلط کام کر رہے ہو.
وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو. تو بڑے مانتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مفتی اعظم نہیں ڈکلیئر کیا. میں تو لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو میں ہوں. جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی. انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی, اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں علم کی خوشبو ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جہلم سے. تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر. تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے, ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے. قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا. آپ یہ فتوے پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں تو ایسا نہیں کرتا. جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. اور میں تو, آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں. تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں. افضل سمجھنے والی بات نہیں. اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں, اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے, ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے, ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی, کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا. میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دیو منو دیو. میں جب 1 روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے, اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے, اپنے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل کی ہے. میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا. نہ میں نے کوئی جداد بنا لی, نہ کوئی چندہ بک بنا لی. تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو. الٹا میں ان ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں. یہ تو لانتی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں. یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اپنے بابوں کے پجاری ہیں, رسول اللہ تک نہیں پہنچے. لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس ان سے بہتر ہیں. لو زامو. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہر بات میں میں کرتے ہیں. تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہاں میں ہی کہوں گا. تو جھوٹا الزام ہے. اگر میں کہوں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے, میں جھوٹ بولوں گا نا. میں یہی کہوں گا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مفتی منیب الرحمان تم نے ثابت کیا ہے, وہ تو نہیں ثابت کر رہا. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ میں سے ہی رکھی جاتی. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو قبول ہے, آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. شادی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو بات میں نے کہنی ہے تو ووکیبلری میں کہنا کو برا ہے؟ میں تو نہیں ہے بھائی. جو میں نے کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں نے چندہ بک نہیں بنائی تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مفتی منیب صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے؟ میں یہی کہوں گا نا کہ میری نہیں ہے, ان کی تو ہے نا بھائی. وہ ہمارے شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ اپنی گاڑیاں بیچے اور جائے اسرائیل, کوئی نہیں گئے. الٹا مولویوں نے کہا آپ نے ایک عالم دین کی توہین کر دی ہے. یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جو لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں خود کریں تو کہتے ہیں توہین ہو گئی ہے. تو بھائی جو میں بات کروں گا وہ میں سے ہی ہوگی نا. آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, تو آپ تو کر کے بات کرتے ہیں کہ میں کر کے کرتے ہیں. اپنی بات کو میں کے ذریعے آگے رکھا جاتا ہے نا. ہاں اگر ہم کہیں اپنی ذاتی رائے کو یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر مقدم ہے تو آپ ہم پہ 4 تکبیریں اسی دن پڑھ دیجئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, اب اسے ڈسکور جب میں نے کیا ہے تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. بھائی آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہے تھے
کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تو کسی حد تک کاؤنٹر کیا اہل حدیث نے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا جو اہل حدیث بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے، وہ یہ کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کو بریلوی دیوبندی کہتے تھے کہ ابھی تو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے، ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. آج تک کوئی اہل حدیث سے کاؤنٹر نہیں کر سکا تھا. تو میں نے بتایا، اہل حدیث نے نہیں بتایا، یہ میں نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. جب یہ میں نے ایکسپلور کیا تو کریڈٹ میرا ہے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے کہا ہے کہ قادیانی جو ہے حنفی ہیں؟ صرف قادیانیوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں بس. اب ہم بتا سکتے ہیں کہ مندے پہ جائے کہ تھوڑے ہی پر آ جائے. ہاں تو میری زبان نہ کھلوایا کریں. وہ طارق جمیل صاحب نے کہا نا کہ یہ کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال. کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. مجھے 30 کی گنتی چاہیے. آپ کی گنتی جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر آپ اسود کو لے کے آتے ہیں، تیسرے میں وہ سجا کو لے کے آتے ہیں. یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، لہذا یہ تو فارغ ہو گئے. چوتھے پہ غلام احمد قادیانی. 4 بندے حالے تک تسی ثابت کر سکے ہو پوری امت جنہوں نے دعوی نبوت کیتا ہے. او 3 سن کتنے گئے؟ او اگے پیچھے ویکھو، اوہی نہ ہونا. ہاں جنہوں نے میں پہ کہنا وا لو سامو، او میں 30 کی گنتی اپنی نبی کی پوری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو تہاڈی گنتی 4 دے آگے ختم ہو گئی، وہ بھی 2 مسلمان ہو گئے سن. تو منو مجبور کر دے ہوتے، پھر میں تو 3 کی گنتی پوری کرنی ہے نا. کتنے لکھے ہے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. اور ترمذی ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو منو چھیڑ دیو تو پھر میں تو پتہ ہے میں چھڑدا نہیں ہے. بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، آپ انہیں ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ نہیں، بے انصافی نہیں ہے. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ ہجرت کر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ مارتے ہیں، ہم نے وہاں نہیں رہنا. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ باندھ کے مروا رہے ہیں فلسطینیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس جاؤ اس زمین کے ٹکڑے پہ. یہاں کہتے ہیں پاکستان کے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا یہ وطن پرستی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اتنے سانو ڈاکٹر اقبال نے شعر سنانے نے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ فلسطین والوں کو بھی سناؤ نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تم وطن واپس نہ جاؤ. ادھر دیکھیں ان کا ایمان ڈیفرنٹ ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ وطن پرستی جو ہے وہ کفر ہے، غلط کہتے ہیں. یہ وطن پرستی نہیں ہے، یہ سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں فلسطینی. آج سے نہیں، 1948 سے، پھر 1967 میں 3 نسلیں ان کی وہاں پہ گزر چکی ہیں. قبرستان وہاں بن گئے، ٹینٹوں میں رہتے ہیں کیونکہ واپس جاتے ہیں تو اسرائیلی ان کو مارتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں. اور میں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. بلکہ مجھے رات کو تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب کی. وہ کسی انگلش کی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ظلم کی وجہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو مجھے اس بندے نے کہا دیکھو یہ بندہ آپ والی بات ہی کر رہا ہے. فلسطینیوں کے کیس میں کیا بات کرتا ہے اور اس کیس میں آپ والی بات کر رہا ہے. اب وہ کہیں پرانی کہہ بیٹھا تھا نا، تو وہ اس کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجی ہے، میں نے کہا اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں. لیکن بائی چانس آج مجھے تازہ چونکہ وہ رات کو میں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تھا تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک کو کس طریقے سے گرمایا جا سکتا ہے، وہ بات کر دیتے ہیں. وہی بات کوئی اور کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. اچھا دوسرے بھی بڑی مکاری کرتے ہیں نا، ایسی ڈوئل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بزرگوں سے انہوں نے چلاکی اور منافقت سیکھی ہوئی ہے. چلے منافقت تو یہ کہیں گے سخت لفظ ہے، 2 رخی سیکھی ہوئی ہے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر واقعی یقین ہونا کہ غزہ کے مسلمان وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے، اور کوئی مسلمان ملک لے بھی نا ان کو تو پھر وہ بیچارے وہاں ہجرت کر جائیں. اب اسے پتا چل گیا کہ موٹیویشنل سپیکر نے اور مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے خلاف کلپ بنا دینے ساتھ ہی کا. لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ مجاہدین بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں، اس لیے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں نکلنا چاہیے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟
دونوں طرف کی سٹیٹمنٹ دی. تو میں یہ کام نہیں کرتا. بالکل ہماری اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گرے ایریا نہیں چھوڑتا. بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جہاں گرے ایریا اسلام میں ہے میں گرے ایریا رکھتا ہوں کہ میں کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا, نہ کہتا ہوں. اگرچہ میں ان کے عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں, شرکیہ کہتا ہوں, میں انہیں کافر نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے خلفائے راشدین سے یہی سیکھا ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, ختم نبوت کا ماننے والا, قرآن کا ماننے والا, اللہ رسول کا ماننے والا, آپ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے, صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن یہ دو نمبری نہیں میں کروں گا کہ میں ایسی سٹیٹمنٹ دوں کہ وہ اس طرف بھی چلی جائے اس طرف بھی. اسی طریقے سے وہی مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں ڈوئل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں بائیکاٹ, بالکل اس بائیکاٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی آپ نوکریاں چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ نوکریاں چھوڑ دو گے تو پھر انہی سے دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے. آپ اسے پوچھو تم نے کون سی بات صحیح کی ہے, کون سی غلط. ایک طرف کہہ رہے ہو بائیکاٹ کر دو, دوسری طرف کہہ رہے ہو ان کمپنیوں میں جابس بھی کرو. یعنی کہہ رہے کے ایف سی کا بائیکاٹ کرو, میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرو, اور نوکری بھی کے ایف سی اور میکڈونلڈ میں کرو. ڈیول سٹیٹمنٹ, تاکہ اگر کوئی متھے لگے آ کے موٹیویشنل اسپیکر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ڈالرز بنانے والا, تو انہوں کہنا دیکھو میں کیا ہے نا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے تو اس کو کہیں میں نے تو دیکھیں اس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی نوکری آپ نے نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا, آپ کمپنیوں میں جاب کریں, جاب نہیں آپ کو چھوڑنی چاہیے. یہ دو نمبریاں مولویوں کی سیکھیں. یہ وہی ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی مواحد آئے تو اس کو کہے کہ ہم نے کہا ہے کہ حرام ہے طواف. اور اگر صوفی آ جائے اس کو کہے دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے گردے مزار پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, ٹیکا نچوڑ کے نہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے. اب یہ ڈیول سٹیٹمنٹ, یعنی یہ بتا رہے خواص کا دین اور ہے, عوام کا اور ہے. پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, خود یہ والے کام کرنا ہے, تاکہ کوئی صوفی آ جائے اور وہ کہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو عوام میں رائج ہے یہ غلط ہے, وہ کہے کہ دیکھیں ہم نے خواص والے طریقے کو جائز بھی کہا ہوا ہے. اور اگر کوئی دوسری پارٹی والا بندہ آ جائے مواعد ٹائپ کا, تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے. ڈوئل سٹیٹمنٹ. اس وجہ سے یہ لوگ بچتے ہیں, اور دوسرا اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ کے فضل سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اس لیے وہ ان کو تختہ مشق نہیں بناتے. ہم نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے. البتہ ایک چیز کی میں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے ان کی میم ضرور بنانی ہے. آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات کرتے تھے اور اس کو اس طرح ٹویسٹ کرتے تھے, اصل بات یہ تھی. وہ میں نے اجازت دی ہے, اور اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کے پیش نہ کیا جائے. جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ پیش کریں, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی میمز بنتی ہیں, کیونکہ ان کو ہماری شریفانہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو عوامی وہ لینگویج سمجھ آتی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ پھر کلپ ان کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو فٹ ان کر کے اس کی پوری میم بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے, وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل لوں, یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں. ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے. تو اس گالی والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ بعد میں جلسہ کیا ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے, اب پتہ نہیں میرا اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں, بل میرے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہے. تو پہلے اس کو اجازت دی ہے انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی. میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں, چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے. یہ غلط ہے. جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں, ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں. تو اس کیس میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر اس کو پہلے بٹھایا, پھر کہا کہ نہیں چلو آج پھر اس طرح جلسہ ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی, اور پہلے تو وہ پیار محبت سے شروع ہوئے
ابھی بات پوری نہیں، وہ آگے سے آیت پڑھ رہا تھا، ان کو غصہ آ گیا اور پھر وہ جو انہوں نے بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہے، وہ پھر گالیوں کے اوپر اتر آئے اور پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، اور خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرے اور اگلا بندہ تپ جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ اب لوگ اس کا وہ کلپ چلا رہے ہیں اور ادھر اس کی گالیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو، یہ خود اپنے بارے میں ہی کہہ رہا تھا۔ میرا موقف یہ ہے کہ ڈیکورم فالو ہونا چاہیے، یہاں پر بھی اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جائے، اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ زبردستی کریں گے، پھر آپ اکیڈمی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ آپ یہاں سوال کی پرچی لے کر آئے ہیں، جواب میں دوں گا، میں پابند ہوں جتنی بھی ٹائم میں کور ہو جائیں، باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں، وہ اگلے پبلک سیشن میں کور کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے میں کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ لیکن اس طرح جب ہر بندہ اٹھے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے اس طرح لیتا رہوں، کئی سال میں نے 1 to 1 کوسچن لیے ہیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے آپ سوال لے سکتے ہیں، باقیوں کے رہ جاتے ہیں، اور پھر سوال در سوال شروع ہو جاتے ہیں، پوری ڈاکٹرن چھیڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے میں نے نجات حاصل کرنے کے لیے اینڈ رزلٹ یہ نکالا کہ میں ہر ٹاپک کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے کی تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا دوں، آپ اس میں سے کلپ کاٹیں اور جواب خود دے دیں، بجائے یہ کہ میں ایک بندے کے ساتھ کرتا رہوں، اگلی دفعہ پھر وہی بندہ پرچی لے کے، کوئی اور بندہ اس طرح کی پرچی لے کے آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو، تو یہ ایک ڈیکورم فالو کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی تو میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، انہی کی وجہ سے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ مجھے سن کے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ویڈیوز میں دیکھ کر یہاں ڈائریکٹ سننے کے لیے آئے، تو اس میں نے سارا مقدمہ رکھا ہے۔ پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب نے جو بات کی، میں نے تفصیلاً سماع موتا کا عقیدہ بیان کیا، اور دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسی میں سے کلپ کاٹ کے گالیوں والے مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا، انک لا تسمع الموتى، اور سماع موتا میں وہ کلیب بدر والا جو واقعہ میں نے پورا بریف کیا تھا، حالانکہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا، میں نے مفتی اکمل صاحب کو دیا ہوا تھا، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے، وہ 50 بندے، مجھے پتا ہے میں خود صوفی رہا ہوں، ان کے پاس کون سی 8-10 باتیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، ہر عقیدے میں کوئی 8-10 انہوں نے دلائل رکھے ہوئے ہیں، کچھ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کا انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے، جو مضبوط ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور جو انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے ہم اصلاح کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں، آپ تو میں نہیں کر سکتا، میں ہی کر رہا ہوں تو میں ہی کہوں گا نا، ٹھیک ہے نا۔